الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة في بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا لا مدد. آمین. معزز و مکرم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر نے آپ کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ سے چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب گشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ حقیر گناہگار کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، چونکہ زمانے کے حالات ہر لحاظ سے بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، وہ چاہے مذہبی حوالوں سے ہوں یا اخلاقی حوالوں سے ہوں، روحانی حوالوں سے ہوں، ایمانی حوالوں سے ہوں یا دنیاوی معاشرتی حوالوں سے ہوں، ہر لحاظ سے بڑی تیزی سے زمانے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور جب تبدیلی آتی ہے تو نئے نئے قوانین، نئے نئے اصول، نئے نئے ضابطے وجود میں آتے ہیں، نئی سوچ، نئی فکر، نئی تخلیقات سامنے آتی ہیں، اور یہ بھی ایک فطرتی امر ہے، ایک قدرتی امر ہے کہ زمانہ ساکت و جامد نہیں ہوتا، بلکہ وہ متحرک رہتا ہے، تبدل و تغیر کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ان تبدیلیوں کے حوالے سے مذہب ان کی رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ سچے مذہب کے ماننے والے ہیں تو، اور اگر وہ سچے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کا جو بھی مذہب ہے وہ انہیں ایک حد تک ان کی تسلی کراتا ہے، لیکن جب تبدیلی زمانہ ہوتی ہے تو وہ مذہب چونکہ خود بھی جامد ہوتا ہے وہ رہنمائی نہیں کر پاتا، لوگ تحریفات کر کے اس مذہب کو خود اپنے مطلب کا بنا لیتے ہیں، جیسا کہ دیگر تمام مذاہب باطلہ ہیں، مگر دین اسلام کی یہ خوبی ہے، چونکہ یہ سچا دین ہے اور چونکہ یہ دین اس دعوے کے ساتھ ہے کہ یہ دین قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو اس کی رہنمائی، اس کے احکامات زمانے کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں، اور صرف محفوظ ہی نہیں بلکہ محفوظ اس نوعیت میں ہے کہ زمانے کے برے اثرات ان پر کوئی بھی اثر نہیں ڈال سکتے، مگر یہ ہر زمانے کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے موجود ہے، اس کی رہنمائی موجود ہے چاہے زمانہ کوئی سا بھی ہو۔ رب کریم کا طریقہ اور سنت الہیہ بھی یہ رہی ہے کہ اگلے دور میں زمانہ جب تبدیل ہوتا تھا، حالات تبدیل ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی شرعی احکام بھی اسی لحاظ سے نازل فرماتا تھا۔
اور اسی لحاظ سے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، ایک سلسلہ جاری رہتا تھا. اور جو زمانے میں جدت آتی تھی یا تبدیلی آتی تھی، وہ نبی اس تبدیلی کے اعتبار سے رہنمائی فرماتا تھا. مگر وہ زمانہ تبدیل ہونے میں بھی صدیاں لگا دیتا تھا. اسی لیے گزشتہ 5000 سالہ تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے، جو ہمارے لیے معروف ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بھی زمانہ لوگوں کے لیے گزرا ہے، فرد بشر کے لیے جو دنیا میں گزرا ہے، نوع بشر کی ابتدا سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ غالباً 4000 سال کے اوپر محیط ہے. اس کی تعداد، اس کی مدت 4000 سال پر محیط ہے. تو وہ جو زمانہ گزرا، اس زمانے میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبران کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے. لیکن کتابیں 3 نازل ہوئیں: توریت، زبور، انجیل. البتہ صحائف نازل ہوتے رہے. وہ ضرورت کے تحت مختصر احکامات، انہیں صحائف کہا گیا. لیکن انبیاء بڑی کثرت سے تشریف لائے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد، بلکہ ایک وقت میں کئی نبی. ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں نبی، ایک وقت میں. دنیا بہت بڑی تھی، کسی علاقے کے لیے کوئی نبی، کسی علاقے میں کوئی نبی جلوہ گر. ایسا بھی ہوا. خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی زمانے میں موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے دونوں شہزادے ایک وقت میں موجود. پھر ان کے بعد بھی کئی مواقع ایسے ہمیں ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود. وہ مدین میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے. مصر سے جب آپ ایک حکمت سے تشریف لے گئے تو حضرت شعیب کے پاس پہنچے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب آپ پہنچے، صحبت بابرکت میں رہے، اور انہوں نے اپنی شہزادی سے آپ کا نکاح بھی فرما دیا، حضرت صفورہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہی بڑی مختلف تھی جب صحبت نبی کے اندر تھے. اور جب واپس آئے تو راستے میں ہی تو وہ کلام ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سردی کا موسم تھا، وادی سینا تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرمی کی طلب تھی، آگ کی طلب تھی. آگ کی تلاش میں نکلے تھے تو دیکھا ایک درخت سے روشنی نکل رہی. سب آپ نے گمان کیا کہ یہ آگ ہوگی. وہاں تشریف لے گا تو دیکھا نور کا حالہ ہے. درخت کے ہر پتے سے نور جھلک رہا ہے، ہر چیز سے نور جھلک رہا ہے. ہیبت طاری ہو گئی. رب نے کلام فرمایا، اور وہیں آپ کو نبوت کے منصب کا علم ہوا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں. اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کے یہ کام کرو. تو اقبال نے کہا بڑی پیاری بات، اس صحبت جو حضرت شعیب کے ساتھ آپ کو میسر آئی، اس وقت آپ انبیاء کا پسندیدہ جو مشغلہ تھا وہ بکریاں چرانا تھا، گلہ بانی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. بکریوں کو پالنا، بکریوں کی نگہداشت کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مشغلے میں حصہ لیا ہے، اسے رونق بخشی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے. اس طرح سے یعنی جانوروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، دودھ کا، گوشت کا، جانور کا کاروبار. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، جو کرے اس میں برکت ہی برکت ہے. بلکہ حصول برکت کی نیت سے
ایک بکری تو گھر میں پال لینی چاہیے کم از کم، اس سے برکت ہی برکت ہے۔ اقبال نے کہا شعیب آ جائے گر کوئی میسر، شعیب آ جائے گر کوئی میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر شعیب علیہ السلام جیسا کوئی رہنما میسر آ جائے تو بکریاں چراتے چراتے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن جائیں گے۔ یعنی اس نے تشبیہ دی رہبر و رہنما کے حوالے سے، صحبت بابرکت کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کوئی رہنما عطا فرما دے۔ ملا تھا قدر نہیں کر سکے، چلا گیا اب پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ پھر اس کا سچا جانشین عطا فرما دے، پھر ان جیسا کوئی آواز آ جائے، وہ آواز آ جائے جو دلوں تک اتر جائے، جو روح کو گرما دے، جو بدن کو لرزا دے، جس کی ہیبت سے کفار پر لرزہ طاری ہو جائے۔ واقعی پھر سے ایک غلام مصطفیٰ اللہ پھر سے عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبی، پھر ان کے بھائی بھی نبی، حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی۔ اسی طرح زمانوں میں نبی آتے رہے، کیونکہ زمانوں کو سنبھالتے رہے، زمانے میں رہنے والوں کو سنبھالتے رہے، ان کی ہدایت کرتے رہے۔ لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا، حقیقی زمانہ حضور کی حیات مبارکہ، بعثت مبارکہ کا جو زمانہ آیا، تو اب تو تقدیر الہی میں ختم نبوت تحریر ہو چکی ہے نا۔ اب تو حضور علیہ السلام بحیثیت خاتم النبیین تشریف لائے ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی ماں نبی نہیں جنے گی، کوئی ماں نبی کی ولادت نہیں کر سکتی۔ اب وہ مائیں ختم ہو گئیں، جن ماؤں سے نبی پیدا ہوتے تھے اب وہ مائیں نہیں ہیں۔ قیامت تک اب کوئی ایسی ماں نہیں آئے گی جو دعویٰ کرے کہ میری اولاد نبی ہے، نہیں۔ تو جب یہ آخری نبی ہیں اور صدیاں گزریں گی قیامت آنے تک، صدیوں نے گزرنا ہے قیامت آنے تک، 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں اور گزریں گی، 400 صدیاں بھی ہو سکتا ہے اور باقی ہوں، یا ہو سکتا ہے کل آ جائے، لیکن 1400 صدیاں تو گزر چکی نا۔ اب 1400 صدیوں میں جتنی تبدیلی آئی ہے زمانے کے اندر، وہ 4000 سال میں اتنی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ میں اس کو اور کم کر کے کہوں تو گزشتہ 100 سال میں جو تبدیلی آئی ہے وہ گزشتہ 5000 برس کے اندر نہیں آئی۔ اور اگر میں اور اس کو کلوز کرتا جاؤں تو گزشتہ 30 سال میں زمانہ جو بدلا ہے وہ شاید گزشتہ 5000 سال میں اتنا نہیں بدلا تھا۔ اتنی تیز رفتاری زمانے کے اندر، اتنی تبدیلی، اتنا مطلب جو اقدار میں فرق آیا ہے، معاملات میں فرق آیا ہے 1990 سے لے کر 2020 تک۔ اگر آپ ماضی کا مطالعہ فرمائیں تو ان 30 سالوں نے 5000 سال کے اوپر جو اثرات جو 5000 سال نے چھوڑنے تھے وہ ایک طرف ہے، اور 30 سال کے اثرات ایک طرف ہیں۔ یہ زمانہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے۔ تو جب اتنی تیزی سے تبدیل ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سے عوامل ہیں۔ کمپیوٹر ہے سب سے بڑھ کر، جو اس کی وجہ ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد کیا تھی؟ کمپیوٹر ہے۔ اور پھر اس سے متعلقہ جتنے بھی ضمنی شعبے ہیں یا وابستہ متعلقہ شعبے ہیں، یہ سب اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں، اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں کہ آج زمانہ دیکھیں نا، ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ادھر سوچتے ہیں ادھر بات کہاں پہنچ جاتی ہے، ادھر کرتے ہیں ادھر بات پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تو بحث ہوتی تھی کہ اولیاء کرام کیسے اپنی بات سینکڑوں میل دور مرید تک پہنچا دیتے ہیں، یا سیدنا عمر کی آواز کیسے یہاں مدینہ شریف کے ممبر سے پکاری گئی اور وہ سینکڑوں میل دور ایک صحابی رسول اسے سماعت کرتے ہیں دوران جنگ۔ پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے، پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ ممکن کیسے، یہ تو عقل و حواس سے ممکن ہی نہیں ہے، عقل و حواس سے ممکن ہی نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں عقل و حواس سے ممکن ناممکن کہنے والوں، آج خود ہی عقل و خرد کے پیمانوں پر اس کو ممکن بنائے بیٹھے ہوئے ہو۔ بولیے کرکٹ میچ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، ایک لمحے میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں،
چھکا وہاں لگ رہا ہے، آواز یہاں سے آ رہی ہے. کرکٹر چھکا وہاں لگاتا ہے اور بندے ناشتے پاکستان کے اندر ہیں، اس پر ہاتھ یہاں اوپر اٹھاتے ہیں. یہ تیزی زمانے نے پیدا کی ہے. تو ان تبدیلیوں کے لیے کتابیں آتی رہیں اور ان تبدیلیوں کے لیے نبی آتے رہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے رہے. لیکن آج جو زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، اس 1400 سال میں جو تبدیلی آئی ہے سرکار علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد، تو کیا اب نبیوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھی؟ اب کتابوں کی زیادہ ضرورت نہیں تھی؟ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ جس زمانے کو سب سے زیادہ عقل و خرد پہ بظاہر تبدیلی ہوتے ہوئے نئی نئی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، رب کریم نے اسی زمانے میں اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اسی زمانے کے اندر، جس زمانے میں تبدیلی اتنی تیزی سے ہو رہی ہو کہ ہر بات پر رہنمائی کی حاجت، ہر بات پر نیا مسئلہ کھڑا ہے. کوئی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ 1300 سال پہلے سوچ سکتا تھا؟ بتائیے. کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ تصور کر سکتا تھا؟ کوئی سب میرین کے اندر رہتے ہوئے نماز ادا کس طرح کی جائے یہ سوال کر سکتا تھا؟ آپ سوچئے نا کتنے مشکل سوالات تھے. لیکن آج تو بات کے اوپر ہے. آج تو چاند کے اوپر نماز پڑھنے کا سوال ہے بھائی. آج تو خلا میں عبادت کرنے کا سوال ہے. آج کتنے سوال بدل گئے، آج معاملات کتنے بدل گئے. لیکن الحمدللہ شریعت محمدیہ زندہ و جاوید ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن زندہ ہے. قرآن ساکت و جامد نہیں، متحرک و فعال ہے، اور قرآن رہنمائی فرما رہا ہے. آپ سوچئے نا، اس زمانے میں رہنمائی کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، اب تو نبی بھی نہیں. ہر زمانے میں رہنمائی کے لیے نبی موجود رہتے تھے. اور نبی سے بڑھ کر تو کوئی علم میں دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا سارا علم حواس سے تعلق رکھتا ہے اور نبی کا علم وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے. نبی کا علم وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے، اور وحی الہی میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی. حواس کے علوم میں غلطی ہو سکتی ہے، وحی الہی میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ساری بات کو پیش نظر رکھیے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں تو اگر کہا جائے کہ 4000 سال میں 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش جو آئے اللہ کی حکمت سے، اگر اس صرف 1400 سال میں اس سے دگنے بھی آتے تو رہنمائی کے لیے جگہیں کم پڑتی. لوگ بہت تھے، عوام بھی بہت تھی، پاپولیشن بھی بہت تھی، بگاڑ بھی بہت تھا. لیکن میرے رب کی شان دیکھیے کہ اپنے نبی کے آنے کے بعد اس نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دنیا کتنا ہی رہنمائی اس کو درکار ہو اور کتنی ہی بڑھ جائے اپنی آبادی کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے، میں نے اپنے محبوب کو مبعوث کر دیا ہے جو تنے تنہا سب کا جواب دینے کے لیے کافی ہے، جس کی شریعت سب کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، جس کی ذات سب کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اتنے پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا نور عطا فرمایا ہے. اب اس دور میں لیکن ساتھ ہی ساتھ جب زمانہ اتنا بھیانک ہو گیا ہے تو پھر بگاڑ بھی ویسی پیدا ہوا. میں کل ہی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے آوارہ کتوں کا گوشت کھلاتی تھی. زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کل کی بات ہے. آوارہ کتوں کا گوشت اپنے بچوں کو کھلا رہی، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے. سنا تھا آپ نے؟ اور کیا ہم نے یہ نہیں سنا ماضی قریب میں کہ کچھ لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے عزیزوں کی قبر کھود کر مردوں کا گوشت کاٹ کے کھاتے تھے؟ یہ بھی زمانہ ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو تاریخ میں کہا جاتا تھا بدترین گناہ، یہ قوم تو بڑی برائی کے اندر تھی،
وہ بتائیے آج ہمارے یہاں عموم میں نہیں آتی جا رہی؟ عموم میں آ گئی ہے نا. جو بدکار ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ سیلیبریٹی کہلاتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے فنکار کہلاتے ہیں. جو بدکار ہیں وہ فنکار ہیں. زمانہ کیسا بدل گیا. جن کی سزا سنسار کرنے کی تھی وہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں، انہیں تمغے امتیاز دیا جاتا ہے. جو فحاشی پھیلاتے ہیں اور قوم کو فحاشی میں لگاتے ہیں انہیں اعزاز دیا جاتا ہے. آپ بتائیں کسی عالم دین کو موجودہ دور میں، کسی مسجد کے امام کو، کیا مسجد کی امامت، اللہ کے بندوں کو نماز کی امامت کرانے پر اعزاز دیا گیا؟ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا؟ اقدار دیکھیں آپ، ہماری اقدار کیا ہیں. تو اس زمانے کی برائیوں کو دیکھیے، اس زمانے کے عیوب کو دیکھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اس زمانے میں جو دین کے حوالے سے حملے ہیں، جو دین کے حوالے سے معاملات، ایک تو ہے بدکاریاں، حرام کاریاں، غلط کاریاں، گناہ گار ہونا، اور ایک ہے کہ جب ایمان کے معاملات کے اوپر حملے. آج مسلمانوں کا حال دیکھیے نا. آج ہم مسلمان اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. کیا ہم یہ توقع کر سکتے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایسا شخص آ کے آباد ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہوگا؟ یہ ہم سوچ سکتے تھے کسی مسلمان معاشرے کے اندر؟ پہلے تو وہ تو دور کی بات ہے، پہلے تو شیعہ سنی کے قبرستان بھی علیحدہ ہوتے تھے، دفناتے نہیں تھے ایک جگہ. بولیے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہر علاقے میں مشہور تھا یہ سنیوں کا قبرستان ہے، دفنانا بھی پسند نہ تھا. اور آج تو آج بیٹیاں دے رہے ہیں. آج دنیا اتنی غالب ہو گئی، آج دنیا کے تقاضے اتنے غالب ہو گئے کہ ہم نے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پس پشت کر دیا، ان کو پیچھے ڈال دیا. آج لوگوں نے ایمان کے حوالے سے ایسی منافقت اختیار کی کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آ کر میں اور آپ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں، وہ بھی فلاں کہتے ہیں، ارے وہ سید ہیں. ہر چیز کا تعلق ایمان سے، سیدی بھی ایمان سے. اگر ایمان نہیں تو کوئی کتنا بڑا اپنے آپ کو سید بولے، سید ہے ہی نہیں. ایمان سے تعلق ہوتا ہے. آج بڑے بڑے علم کے دعوے دار، سیدی کے دعوے دار، پیری کے دعوے دار، گدی نشین ہونے کے دعوے دار، ہم نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور حضور کے ناموس رسالت پر پہرے داری کی بات آئی، کوئی بھی آگے نہیں آیا، کوئی آگے نہیں بڑھا. ان سے کہا آؤ تو کہنے لگے تمہارا انداز صحیح نہیں ہے. ان سے کہا آؤ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلو، کہا نہیں اس انداز سے نہیں ہم کام کرتے، تمہارا انداز صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے انداز سے اختلاف کر سکتے ہو، کام تو کرو، کچھ کر کے تو دکھاؤ. میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، اگر علامہ خادم حسین رضوی نہ نکلتے تو کیا ختم نبوت کا قانون بحال ہوتا؟ کیا میری جمعے کی تقریر سے اور مجھ جیسے لاکھوں ائمہ کی جمعے کی تقاریر سے حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ارے حکومت چھوڑو، آپ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ حکومت تو چھوڑیے، عوام کی بات کر رہا ہوں. پچھلے سے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نہیں جائے گا، چلیں گے سب دفتر میں. کون گیا؟ کون گیا آپ میں سے جو آتے ہیں نماز پڑھنے؟ بتائیے، گٹر ایسی صاف ہو گیا؟ مسجد کا وضو خانہ میں گٹر کا پانی کھڑا رہا، ایسے ہی نکل گیا، خود ہی نکل گیا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا گھر ہے، تم اس کا اہتمام بھی میں نہیں کرنا ہے، ایسا ہوا؟ آپ سے کتنا رونا گایا گیا، لیکن آپ میں سے کون گیا؟
بتائیں، جب ہماری تقریر کا آپ پر اثر نہیں ہوتا تو حکومت میں کیا اثر ہوگا؟ ہمارا حال دیکھ لیجئے، جب ہم ایک عام آدمی کے اوپر اپنی گفتگو کا اثر نہیں ڈال سکتے تو بتائیں جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ مولوی کو کس خاطر میں لے کر آئیں گے؟ وہ مولوی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اعلان کروں کہ بھائی مجھے پولیس گرفتار کرنے آئے گی اس تقریر کے بعد، آپ ساتھ دیں گے؟ ہاں حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آ جائے تو پھر سارے بھاگ جائیں گے۔ ہمیں کوفے کی وہ تاریخ یاد ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 1,00,000 افراد تھے، اور جب سلام پھیرا تو 500 افراد بھی نہیں تھے۔ ہمیں یاد ہے وہ تاریخ۔ آپ اور ہم سب تاریخ پڑھتے ہیں لیکن ہم سب سمجھتے ہیں وہ تھے، ہم نہیں ہیں۔ آپ اپنا وقت دیکھ لیں، اپنا عمل دیکھ لیں۔ آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس مسجد کے وضو خانے کی صفائی کے لیے کس نے ہاتھ بٹایا؟ 1 2 3 4 سوائے چند افراد کے اتنے نمازی ہیں۔ اللہ کے گھر سے محبت ہے نا، ہمیں دعویٰ ہے نا، لیکن ہم نے یہ برداشت کر لیا کہ گٹر کا پانی تو کھڑا رہے۔ میں نے کہا نیند کیسے آئی بستر پہ جا کر؟ ہم اپنے گھر پہ جا کے آرام سے بیٹھے کس طرح؟ اللہ کے گھر کے اندر اتنی تکلیف۔ ہم بابری مسجد کو کیا بچائیں گے؟ ہم بابری مسجد کا کیا رونا روئیں گے؟ ہمیں وہاں کی کیا فکر، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی مسجد کا گٹر لائن صحیح نہیں کرا سکتے، تو ہم دوسرے کا رونا کیا روئیں گے؟ اہل محلہ پریشان ہے، گھروں کے لیے پریشان ہے، مسجد کے لیے بھی پریشان ہے بے شک۔ ہم اس دن گئے یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد، اپنا کہا پورا کیا اور جا کے اس کے دفتر میں بیٹھ گئے۔ کہا یہ بتاؤ یہ کب صحیح ہوگا؟ پہلی ملاقات ہے، یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں حل ہو رہا؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں مسئلہ ہے، مرکزی لائن ملا رہے ہیں گیٹ کے پاس، ریلوے پھاٹک کے پاس، پیچھے ساری لائن صاف کر رہے ہیں، کچھ تکلیف رہے گی، 2 ہفتے کا وقت دے دیجئے، 2 جمعے تکلیف میں مزید گزریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ ایک ذمہ دار افسر ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بات مان لیں گے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس پر قائم رہیے گا۔ ہم اس دوران آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کے بعد نہیں ہوا تو پھر ہم آپ سے احتساب کریں گے، آپ کا احتساب کریں گے۔ اب بتائیں، میں تو بڑے دھڑلے سے بات کہہ کر آ گیا، غلط کہی اس سے؟ غلط کہا یا صحیح کہا؟ صحیح کہا۔ اب میں جو اتنے دھڑلے سے کہہ کر آ گیا ہوں، آج دوسرا ہفتہ ہے، پورا ہو گیا آج دوسرا ہفتہ۔ مسجد کا گٹر تو ہم نے صاف کرا دیا خود، 9,000 روپے دے کر یہ لائن صاف کرائی ہم نے خود، لیکن باہر کی جو گلیاں تھیں وہ ایک پروسیس تھا، وہ باہر کا ہم انتظار کرتے رہے پروسیس پورا ہو۔ ہم نے کوئی بھی ہماری طرف سے ناراضگی احتجاج انفارم کرتے رہے، یہ ہو گیا پروسیس، یہ ہو گیا پروسیس، بڑوں سے رابطے میں رہے۔ آج مسجد کی لائن تو خیر کھل گئی ہے، باہر کی لائن کا کیا حال ہے؟ ابھی نہیں کھلی، ابھی بھی آپ لوگ آئے ہوں گے تو گندا پانی تو کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کرنا چاہیے ہم کو۔ کس کے بھروسے پہ کرنا چاہیے؟ آپ کے بھروسے پر، کہ نماز پڑھ کے ہم دیکھیں گے تو آپ سب بھاگ چکے ہوں گے، سلام پڑھ کے ہم دیکھیں گے آپ سب کوئی بھی نہیں باقی رہے گا، تو آپ کے بھروسے پہ کریں؟ کس کے بھروسے پہ کریں؟ اللہ کے بھروسے پہ کریں گے صرف۔ آپ خود سوچئے ہماری بات کا اثر آپ پر کتنا ہے، بلکہ آپ کے اندر درد دل کتنا ہے۔ آپ کے گھر میں پانی کھڑا ہو تو آپ کو تکلیف کا اندازہ ہو، یقیناً جس کے گھر میں آیا ہوگا وہ رو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے گھر میں پانی کھڑا ہے، کیا وہی تکلیف ہے جو اپنے گھر کی تکلیف ہے؟ کیا ویسے ہی سوچ ہے؟ تو ہمارا جذبہ، ہم تو عام لوگ ہیں، اس محراب و منبر سے کہی جانے والی بات کا اثر عام عوام پر کتنا ہے، اس کا اندازہ لگائیے، اور پھر آپ اندازہ لگائیں تو حکومت کیا کرے گی۔ یہ 1,00,000 ائمہ پورے پاکستان کے مثلاً اگر تقریروں میں کہیں حکومت سدھر جائے، یہ غلط کام نہیں کرے، حکومت پہ کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہونا ہے اثر، اس لیے کہ ہمارا اثر ختم ہو گیا، ہماری بات کا اثر ختم ہو گیا۔ وہ حکومت ہو یا عوام ہو، سب نے
امام مسجد کو عزت دینا ختم کر دی، عالم دین کی تعظیم کرنا ختم کر دی، عالم دین سے محبت کرنا ختم کر دی، الا ماشاءاللہ چند ہیں جو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثریت کا حال یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم اپنے امام کی عزت کریں گے تو جب آپ اپنے امام سے محبت کریں گے تو امام کی بات مانیں گے نا، آپ چلیں گے نا، آپ جائیں گے۔ اب اگر میں آج جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ صرف چند میرے خاص جو بچے محبت کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بچے جائیں گے، نوجوان جائیں گے، لیکن جتنے بڑے ہیں وہ سب کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو کس کے بھروسے پر؟ وہ پوچھ لے بھائی آپ کو صرف تکلیف ہے، پورا محلہ تو نہیں آیا، سارے نمازی تو نہیں آئے، ہم کیا بولیں گے؟ ہمارا کیا منہ ہوگا کہنے کا؟ ہم کس بھروسے پر کہیں گے کہ جناب بڑی تکلیف ہے اہل محلہ کو؟ بولیں گے اہل محلہ کو نہیں ہے، آپ 8-10 افراد کو تکلیف ہے، آپ لوگ بات بگاڑ رہے ہیں، وہ سب ہمارے حمایتی ہیں۔ بولیے ان کا کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی سوچ درست ہے کہ نہیں؟ ان پہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ ساتھ دیتے تو آج آپ دیکھتے، آج مسجد کے باہر گلی بالکل صاف ہوتی۔ بڑی سازشیں اس کے اندر، ہم جانتے ہیں، اندازہ بھی ہے، لیکن پھر بھی بدگمانی پیدا نہیں کرتے۔ وقت دیا، کوشش کی کہ کام ہو جائے، خود پیسہ لگا دیا، اپنی جیب سے پیسہ لگا کے مسجد صاف کروائی، کہ مسجد کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کریم کو کہ جس مسجد کو خوشبو سے تر ہونا چاہیے وہ مسجد گٹر کی بدبو سے بہک رہی ہے؟ بتائیں، دکھ کا عالم نہیں، افسوس کا عالم نہیں؟ لیکن ہم میں سے کس نے کیا کام مسجد کی صفائی کے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اہل محلہ، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، اگر آپ متحد ہوں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ ہم چند اپنی مسجد میں متحد ہو کے جمع ہو کے آواز بلند نہیں کر سکتے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک امام بولے گا تو عمران خان جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے گا، وہ اپنے معاملات کو سدھار لے گا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک آپ اور ہم سب متحد ہو کے دین کے معاملے میں ایک جان ہو کر، ایک آواز ہو کر بات نہ کریں۔ عزیزان گرامی، بات تو بات آ گئی، یہ باتیں نہ کی جائیں تو کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ ہم صرف قرآن شریف کی تفسیر بیان کر دیں اور مسجد کے اندر گٹر کی بدبو آتی رہے، بتائیے فائدہ کیا ہوگا؟ دماغ میں تو گٹر کی بدبو بھری رہے گی، یہ قرآن کا نور کیسے جائے گا؟ جس پیالے میں دودھ لینا ہو پہلے پیالہ صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیالہ صاف ہوگا تو دودھ آئے گا نا، اگر پیالہ گندا ہوگا تو دودھ بھی جا کر کیا کرے گا؟ پھٹ جائے گا۔ تو پہلے ظرف کو صاف کرنا ہے، پہلے ہم نے اپنے دماغ اور نور، اپنے دل و دماغ کو اس ماحول کا عادی بنانا ہے، پہلے خوشبو میں معطر کرنا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، پھر قرآن سے اس کو نورانی کرنا ہے، پھر قرآن کا نور سمجھنا ہے۔ میں نے تو ابھی بات شروع ہی نہیں کی ہے، جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی خطبے کے اندر، یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی یہ آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے جب ہمارا یہ حال ہے کہ جب دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب دین کو تختہ مشق بنا دیا جاتا ہے، سب سے مظلوم طبقہ جو ہے نا وہ دینی طبقہ ہے۔ جو چاہے کرو، لیکن ذرا سا بھی کھچاؤ کرنا ہو، کسی کی پگڑی اتارنی ہو، طبقہ علماء سب سے آسان ہدف ہوتا ہے۔ عالم کی پگڑی اتار دیجئے، عالم کی آپ بے عزتی کر دیجئے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ حکومت ہو یا عوام ہو، سب کا حال یہ طرز عمل یہی رہے گا۔ جب عالم کی جس معاشرے میں بے عزتی ہوتی رہے گی، آپ کو گٹر کے پانی آپ کے گھروں میں آتا رہے گا۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ آپ اللہ کے دین کی عزت کی بات سوچئے، اللہ آپ کے گھروں کو معطر فرما دے گا۔ لیکن آپ کے دل میں اگر عالم کی قدر نہیں ہوگی، مسجد کی قدر نہیں ہوگی، دین کی قدر نہیں ہوگی، یا ہلکا جانیں گے، اہمیت نہ دیں گے، تو پھر جان لیجئے کہ پھر لٹیں گے بھی، تباہ بھی ہوں گے، برباد بھی ہوں گے۔ آپ دین کے حوالے سے کیا رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس رویے کو قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا، ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں، صرف ایک آیت کا، اور غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا،
کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. تو اتنا کہنے والا کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ مسلمان نا بھائی. آپ کہتے ہیں نا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی گواہی دیتا وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. تو اللہ بھی تو فرما رہا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو انہیں کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان. اللہ یہ فرمائے نا وہ لوگ مسلمان ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین. ہم رب ہو کے گواہی دیتے ہیں، ہم رب ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے. اللہ اکبر. یا اللہ، ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو تجھ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، انہیں تو ایمان والا کہا جاتا ہے دنیا میں. رب کریم فرماتا ہے بعض ایسے ہیں جو یہ کہہ کر بھی ایمان والے نہیں ہوتے، جو یہ کہہ کر بھی ایمان والے نہیں ہوتے. وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. مگر دھوکہ نہیں دیتے وہ اپنے آپ کو، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. چاہتے تو دھوکہ دینا اللہ کو ہے، ایمان والوں کو ہے، بے وقوف بنانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن حقیقت میں بے وقوف وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا. پس اللہ ان کا مرض بڑھاتا رہتا ہے، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے اس جھوٹ کے بدلے کا دردناک عذاب ہے، اس جھوٹ کے بدلے کا کہ ظاہر کچھ کریں اور ہوں کچھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو، یار ایک ایک لفظ دیکھو کس پر اتر رہا ہے، ایک ایک لفظ دیکھو، معاشرہ دیکھو اور ایک ایک لفظ دیکھو. رب کریم فرما رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس دور میں یہ وحی نازل ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. وہ اصلاح والے نہیں ہیں، خبردار ہو جاؤ، وہ فاسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، اور انہیں شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے سچے غلام ایمان لے کر آئے، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگلوں کی طرح ایمان لے کر آؤ، کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے تھے. آج بزرگوں کی حکایات سناؤ تو کہتے ہیں یار زمانے کی بات کرو، کیا تم 1400 صدی پہلے کا قصہ لے کے بیٹھے ہوئے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج خلائی دور ہے، آج فلاں دور ہے، کیا تم یار وہ باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. یعنی حقارت سے، حقارت نہیں تو سمجھتے ہیں یہ اہم بات ہے، وہ اہم نہ تھی. انہوں نے جانیں دے دی سرکار کے نام پر، انہوں نے جسم کٹوا دیے حضور کے دین کے لیے، انہوں نے زبانیں کٹوا دی، انہوں نے گھر بار لٹا دیے. کہتے ہیں ان جیسا ایمان لے کر آئے، معاذ اللہ، بے وقوفوں جیسا. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ بے وقوف ہیں مگر ان کو خود پتہ نہیں ہے. بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف یہ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے جیسے، ہم تو تمہارے جیسے، ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب شیطان کے چیلوں سے ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ہم تو ان کے ساتھ ایسی مذاق کرتے ہیں. یعنی یہ جب کافروں سے ملتے ہیں، شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں سے تو ہم وقت گزاری کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، انہیں ماموں بناتے ہیں.
اللہ یستہزئ بہم، اللہ اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اور بھٹک جائیں اور بھٹک جائیں اور بھٹک جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اس کی تجارت کی ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا انہیں کوئی نفع نہ پہنچائے گا. وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہانی، ان کی کہاوت، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو جب اس سے آس پاس ہر طرف روشنی ہو گئی، جب انہوں نے آگ روشن کی، روشنی ہو گئی، تو اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں. یہ آیات کا ایک ایک ترجمہ، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں. کیا آج کے حالات میں ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے اپنے اطراف کے اندر؟ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں، اور حاشا للہ میرے منہ میں خاک، کہیں ہم بھی تو کسی معاملے میں ان جیسے نہیں؟ کہیں ہم پر بھی تو یہ آیات منطبق نہیں ہوتی؟ کہیں کوئی جملہ ہم پر تو نہیں آ رہا؟ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. عزیزان گرامی، یہ غور و فکر کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں اگلے جمعے میں بھی آپ سے گفتگو، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، سہولت دی تو ضرور عرض کروں گا. اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا عظیم ترین باب جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سے لے کر اگلے جمعے تک یہ آیتیں میں آپ کے سوچ اور فکر کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک ایک جملہ سوچتے رہیے گا. کہیں خدا کے اس فرمان کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں خدا کے اس فرمان کا ہمارے اطراف میں رہنے والوں سے تو کوئی تعلق نہیں. بس اگر تعلق نکلے تو اللہ سے معافی مانگ لیجئے گا، اور اگر تعلق نہیں ہے، بچے ہوئے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا اور آئندہ اس سے محفوظ رہنے کی تمنا کیجئے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.